السلام علیکم دلچسپ دنیا کے دیکھنے اور سننے والے معزز احباب، آج ہم اسلامی تاریخ کا سنہری دور خلافت راشدہ کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں خلافت راشدہ وہ دور ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 جلیل القدر خلفاء نے اسلامی ریاست کی قیادت سنبھالی۔ یہ دور 632 عیسوی 11 ہجری سے 661 عیسوی 40 ہجری تک جاری رہا اور اسلامی اصولوں پر مبینی حکمرانی کا مثالی نمونہ پیش کرتا ہے۔ خلفائے راشدین نے نہ صرف اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا بلکہ سیاسی، عدالتی، انتظامی اور اقتصادی اصلاحات کے ذریعے اسلامی معاشرے کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کو قیادت کے حوالے سے ایک بڑا چیلنج درپیش تھا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا۔ اس لیے امت کی رہنمائی کے لیے ایک خلیفہ کا انتخاب ضروری تھا۔ مہاجرین و انصار کے مشورے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا اور یوں خلافت راشدہ کا آغاز ہوا۔ اس دور میں خلفاء کا انتخاب مشاورت اور اتفاق رائے سے ہوتا تھا، جو کہ اسلامی طرز حکمرانی کا ایک اہم اصول ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 632 سے 634 عیسوی تک ان کا دور رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی اور پہلے خلیفہ تھے۔ ان کے دور میں اسلامی ریاست کو کئی بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جن میں فتنہ ارتداد، مانع زکوٰۃ اور جھوٹے مدعیان نبوت شامل تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام فتنوں کا سختی سے مقابلہ کیا اور اسلامی وحدت کو برقرار رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فتنوں کے حوالے سے اہم اقدامات کیا کیے: فتنہ ارتداد کا خاتمہ اور عرب قبائل کو دوبارہ اسلامی حکومت کے تابع کرنا، زکوٰۃ کا نظام مستحکم کرنا اور اس کے خلاف بغاوت کرنے والوں سے جنگ کرنا، قرآن کریم کو جمع کرنے کا آغاز تاکہ وہ ہمیشہ محفوظ رہے، فارس اور روم کے سرحدوں پر اسلامی فتوحات کا آغاز۔ اور اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 634 عیسوی یعنی 13 ہجری میں ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 634 سے 644 عیسوی تک رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اسلامی فتوحات اور عدل و انصاف کے حوالے سے نمایاں تھا۔ ان کے دور میں اسلامی سلطنت کو بے مثال وسعت ملی اور ایک منظم ریاستی نظام کی بنیاد رکھی گئی۔ ان کے دور میں اہم اصلاحات کیا ہوئے تھے اور کارنامے کیا سر انجام دی تھی: اسلامی سلطنت کی حدود کو ایران، شام، مصر اور فلسطین تک پھیلانا، نظم و نسق اور عدالتی نظام کو بہتر بنانا، بیت المال سرکاری خزانہ قائم کرنا تاکہ عوامی فلاح و بہبود کے کام کیے جا سکے، ہجری کیلنڈر کا آغاز کرنا تاکہ مسلمانوں کا مستقل نظام وقت متعین ہو، ذرائع و مالیاتی اصلاحات کرنا اور عوامی سہولیات کے لیے سڑکیں اور نہریں بنوانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 644 عیسوی یعنی 23 ہجری میں ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے شہید کر دیا۔
ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 644 سے 656 عیسوی تک رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ابتدائی دور پر بہت پرامن رہا، مگر بعد میں کچھ داخلی سازشوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنی سخاوت، زہد اور قرآن کریم کو ایک مستند نسخے میں جمع کرنے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی اہم اقدامات قرآن کریم کی سرکاری نسخے تیار کروا کر مختلف علاقوں میں تقسیم کرنا تاکہ قرآنی تعلیمات میں کوئی اختلاف نہ رہے، بحری فوج کی تشکیل تاکہ اسلامی ریاست سمندری حدود میں بھی طاقت حاصل کر سکے، اسلامی فتوحات کا تسلسل برقرار رکھنا اور شمالی افریقہ، آرمینیا اور آذربائیجان تک اسلامی حکومت کو وسعت دینا۔ تاہم بعض مخالف گروہوں نے ان کے خلاف سازشیں شروع کیے، جس کے نتیجے میں 656 عیسوی یعنی 35 ہجری میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 656 سے 661 عیسوی تک رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت فتنوں اور خانہ جنگیوں سے بھرپور تھا۔ ان کے خلاف کئی داخلی گروہ سرگرم ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کا زیادہ تر وقت سیاسی استحکام اور باغیوں کے خلاف اقدامات میں گزرا۔ ان کے دور میں اہم چیلنجز اور اقدامات کیا ہوئے؟ جنگ جمل، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے ساتھ اختلافات کا نتیجہ، جنگ صفین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیاسی اختلاف کی سبب، جنگ نروان، خوارج کے خلاف جو اسلامی ریاست کے لیے خطرہ بن چکے تھے، اسلامی عدل و انصاف کے نظام کو برقرار رکھنے کی کوشش۔ 661 عیسوی یعنی 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوارج کے ایک فرد عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کر دیا۔ خلافت راشدہ کی نمایاں خصوصیات، عدل و انصاف۔ تمام خلفاء نے عدل و انصاف کو اپنے حکومت کا بنیادی اصول بنایا، خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدالتی نظام ایک مثال ہے۔ اس طرح عوامی فلاح و بہبود، بیت المال، ذرائع اصلاحات، نئے شہروں کی تعمیر اور انتظامی بہتری جیسے اقدامات کیے گئے۔ مشاورت کا اصول، خلفاء نے ہمیشہ ریاستی فیصلے صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے کیے، اور اسلامی فتوحات اس دور میں اسلام کو وسیع پیمانے پر پھیلایا گیا اور کئی بڑے علاقے اسلامی سلطنت میں شامل کیے گئے، اور دینی استحکام، قرآن کریم کے جمع و تدوین، شریعت کے نفاذ اور اسلامی اصولوں کے ترویج کی گئی۔ خلافت راشدہ کا دور اسلامی تاریخ کا سنہری دور کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں اسلامی حکومت کے وہ حصول قائم کیے گئے جو بعد کے اسلامی ریاستوں کے لیے ایک مثالی نمونہ بنے۔ یہ خلفاء دیانت، عدل، شجاعت اور قربانی کی بہترین مثالیں تھیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کی خدمت میں بسر کی۔ آج بھی اگر کوئی اسلامی ریاست حقیقی ترقی اور انصاف پر مبنی نظام چاہتی ہے تو خلافت راشدہ کی مثال کو اپنانا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں شیئر کریں اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنے قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اس طرح نئے ویڈیوز آپ کے لیے لا سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔